हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं एक सच्ची कहानी। ये मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जिनका नाम है सलीम। तो ये उनकी अपनी आप बीती है। रात की ड्यूटी, चौकीदार की वो रात जो कभी नहीं भूली। रात की ड्यूटी। मेरा नाम सलीम है। मैंने ज़िंदगी में कभी भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं किया। मेरा ताल्लुक़ एक आम से घराने से था और मैंने हमेशा यही सोचा कि रात के वक्त सुनाई देने वाली ज़्यादातर अजीब आवाज़ों के पीछे कोई ना कोई आम वजह ज़रूर होती है। तकरीबन 3 साल पहले मुझे एक ऐसी जगह रात की चौकीदारी की मुलाजमत मिली जहाँ गुजरने वाली हर रात ने मेरे इस यकीन को आहिस्ता आहिस्ता बदल दिया। वो जगह शहर से कुछ फासले पर थी। एक पुरानी इमारत थी। इमारत बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके चारों तरफ ऊंची दीवारें, एक बड़ा लोहे का दरवाज़ा और पीछे एक पुरानी खाली हिस्सा था। मेरी ड्यूटी रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक थी। पहली रात जब मैं वहां पहुंचा तो दिन के मुकाबले में वो जगह बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस हुई। चौकीदारों के लिए एक छोटा सा कमरा गेट के करीब बनाया हुआ था। अंदर एक कुर्सी, मेज़, पुराना पंखा और दीवार पे लगी हुई घड़ी थी। मुझसे पहले वहाँ काम करने वाली चौकीदार बशीर मुझे ड्यूटी समझा रहा था। जाते जाते उसने बस इतना कहा, रात को अगर पिछले वाले हिस्से से आवाज़ आए तो फ़ौरन मत जाना, पहले कैमरा देख लेना। मैंने हंसकर पूछा, क्यों? बशीर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, कुछ नहीं, बस एहतियात करना। इसका जवाब मुझे अजीब लगा, मगर मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। पहली रात तकरीबन 12:30 बजे गेट के बाहर से एक मोटरसाइकिल गुजरी। उसके बाद दोबारा मुकम्मल खामोशी छा गई। मैं कुर्सी पर बैठा मोबाइल देख रहा था कि अचानक पीछे की तरफ से लोहे के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन सीधा होकर बैठ गया। आवाज़ बिल्कुल वाज़ेह थी। मैंने कैमरे की स्क्रीन देखी। पीछे वाला दरवाज़ा बंद था। मैंने सोचा शायद हवा की वजह से आवाज़ आई होगी। कुछ देर बाद दोबारा वही आवाज़ आई। इस बार मैंने कैमरे में गौर से देखा। दरवाज़ा अपनी जगह पर था, लेकिन अजीब बात ये थी कि कैमरे की तस्वीर चंद लम्हों के लिए धुंधली पड़ गई। मैंने खुद को समझाया कि शायद कैमरा ख़राब हो गया। फिर रात गुजर गई। दूसरी रात तकरीबन 2 बजे मुझे ऐसा लगा जैसे कोई गेट के बाहर खड़ा है। मैंने फ़ौरन बाहर देखा, कोई नहीं था। चंद लम्हों बाद गेट पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। मैंने दरवाज़ा दोबारा पूछा, कौन है? मैंने गेट के ऊपर लगे कैमरे को देखा, वहाँ भी कोई नज़र नहीं आया। मैंने गेट नहीं खोला। तकरीबन 1 मिनट बाद दस्तक दोबारा हुई, इस मर्तबा पहले से ज़्यादा वाज़ेह। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और गेट के करीब गया। बाहर सड़क खाली थी। मैंने आसपास देखा, मगर कोई शख्स मौजूद नहीं था। इसी लम्हे मेरी नज़र गेट के नीचे पड़ी। वहाँ मिट्टी पर जूतों की निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गेट के बिल्कुल सामने खड़ा हो, लेकिन निशान सिर्फ गेट तक आ रहे थे। मैं काफ़ी देर वहीं खड़ा रहा, फिर वापस अपने कमरे में आ गया। तीसरी रात मैंने फ़ैसला किया कि आज मैं कैमरे की रिकॉर्डिंग फिर चेक करूँगा। रात तकरीबन 1 बजे के करीब कैमरे में हरकत नज़र आई। मैंने रिकॉर्डिंग पीछे की। एक लम्हे के लिए मुझे लगा जैसे दीवार के करीब कोई आदमी खड़ा है। मैंने वीडियो रोक दी, फिर दोबारा चलाई। इस बार वहाँ कोई नहीं था। मैंने वीडियो कई मरतबा देखा। पहले मंजर में वाकई एक इंसानी शक्ल जैसी चीज़ नज़र आ रही थी, मगर अगले ही लम्हे में कुछ नज़र नहीं आया। मैंने सोचा शायद रोशनी और साए का धोखा है,
اسی وقت پچھلے والے حصے سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ اس مرتبہ میں اکیلا نہیں بیٹھا تھا۔ میں نے فوراً اپنے سپروائزر کو فون کیا۔ اس نے کہا، صبح دیکھ لینا، ابھی باہر مت نکلو۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا شاید وہ لوگ اس جگہ کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ چوتھی رات تقریباً 3 بجے اچانک بجلی چلی گئی۔ پورا علاقہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میں نے موبائل کی روشنی جلائی۔ اس دوران مجھے دور سے کسی کے چلنے کی آواز آئی، قدموں کی آواز، آہستہ آہستہ، ایک قدم، پھر دوسرا قدم، پھر خاموشی۔ میں نے آواز کی سمت دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر وہی قدموں کی آواز دوبارہ آئی۔ اس بار ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی خالی عمارت کے اندر چل رہا ہو۔ میں نے فوراً سپروائزر کو فون کیا۔ اس نے کہا، اپنے کمرے میں رہو، بجلی آ جائے گی۔ تقریباً 10 منٹ بعد بجلی واپس آ گئی، کیمرے بھی چل پڑے۔ میں نے فوراً پچھلے حصے کی اسکرین دیکھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ لیکن اگلی صبح جب ہم عمارت کا پچھلا دروازہ دیکھ رہے تھے، وہاں فرش پر گرد میں موجود کے چند تازہ نشان موجود تھے۔ بشیر بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے نشان دیکھے اور خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، یہاں رات کو کوئی آتا ہے کیا؟ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، نہیں۔ پھر وہ کچھ دیر بعد بولا، اس لیے تو میں نے تمہیں پہلی دن کہا تھا کہ پیچھے مت جانا۔ آخری رات تقریباً 1 ہفتے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ ملازمت چھوڑ دوں گا، لیکن میری آخری ڈیوٹی ابھی باقی تھی۔ اس رات عجیب طور پر سب کچھ بالکل معمول کے مطابق تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ 1 بجے تک بھی خاموشی رہی۔ پھر تقریباً 2 بجے کے قریب 40 منٹ پر گیٹ کے باہر کسی نے میرا نام پکارا، سلیم۔ میں ایک دم چونک گیا۔ آواز بہت دھیمی تھی۔ میں نے سوچا شاید کوئی جانے والا ہوگا۔ پھر آواز دوبارہ آئی، سلیم۔ میں گیٹ کے قریب گیا مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ میں نے کیمرے کی اسکرین میں دیکھا تھا، گیٹ کے سامنے کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ پھر اچانک کیمرے کی تصویر رک گئی اور اسکرین پر صرف ایک ہی چیز دکھائی دے رہی تھی، ایک خالی جگہ۔ میں واپس آ کے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد فون کی گھنٹی بجی۔ سپروائزر کی کال آئی تھی۔ اس نے صرف اتنا پوچھا، تم نے ابھی کسی کو گیٹ پر بلایا تھا؟ میں نے کہا، نہیں۔ کیوں؟ وہ چند سیکنڈ خاموش رہا، پھر بولا، کیونکہ پچھلے کیمرے میں ابھی کسی نے تمہارے کمرے کے دروازے کے پاس سے گزرنے کی حرکت ریکارڈ کی ہے۔ میری نظریں فوراً دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ دروازہ بند تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ اس نے جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا، صبح ہونے تک کمرے سے باہر مت نکلنا۔ میں نے باقی رات کرسی پر بیٹھ کے گزاری۔ صبح پہلی روشنی نظر آئی تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے دوبارہ سانس لینا شروع کی ہے۔ 6 بجے میں اپنی ڈیوٹی ختم کر کے اور ہمیشہ کے لیے وہاں سے چل دیا۔ کئی مہینے بعد اس واقعے کے میری ملاقات بشیر سے ہوئی۔ میں نے مذاق میں پوچھا، وہ جگہ اب بھی ویسا ہی ہے؟ بشیر نے میری طرف دیکھا اور کہا، تمہیں ایک بات کبھی نہیں بتاتی۔ میں خاموش ہو گیا۔ وہ بولا، تم سے پہلے وہاں ایک چوکیدار رات کی ڈیوٹی کرتا تھا۔ تقریباً 1 سال بعد اس نے ملازمت چھوڑ دی۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ بشیر نے جواب دیا، اس نے کہا کہ رات کو اسے بار بار کسی کے چلنے اور گیٹ پر دستخط دینے کی آواز آتی ہے۔ میں نے پوچھا، پھر؟ بشیر نے کہا، وہ بھی یہی سمجھتا تھا کہ کوئی مذاق کر رہا ہے، لیکن ایک رات کیمرے میں اسے ایسی حرکت نظر آئی جس کی کوئی وجہ اسے سمجھ نہیں آئی۔ اگلے دن اس نے ملازمت چھوڑ دی۔ میں نے کہا، تو تم لوگ نے پھر بھی وہاں چوکیدار رکھے؟ بشیر نے میری طرف دیکھا اور بولا، ہر رات وہاں کچھ نہ کچھ سنائی دیتا ہے، لیکن ہم اسے ہمیشہ عام وجہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا، اور تمہیں کیا لگتا ہے؟ بشیر نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا، مجھے نہیں معلوم۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور آخری بات کہی، لیکن ایک بات ضرور ہے، وہاں رات کو جو
کچھ ہوتا ہے اس کی ہر چیز کی کوئی وضاحت بھی نہیں ملتی۔ میں نے اس دن کے بعد کبھی اس عمارت کے قریب جانے کی کوشش بھی نہیں کی، اور آج بھی جب رات کے وقت کسی سنسان جگہ پر لوہے کی گیٹ کی ہلکی سی آواز سنتا ہوں تو مجھے اپنی وہ آخری ڈیوٹی یاد آ جاتی ہے، کیونکہ کچھ جگہیں ڈراؤنی اس لیے نہیں ہوتی کہ وہاں بھوت ہوں۔ تو ناظرین، آپ کو یہ کیسی لگی اسٹوری؟ یہ میرے سبسکرائبر سلیم نے مجھے سینڈ کی تھی۔ اگر آپ بھی مجھے اپنی اسٹوری سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن پہ میں نے اپنا پیج کا لنک بھیجا ہے، آپ وہاں پہ جی میل کا ایڈریس بھیجا ہے، آپ وہاں پر جا کر اپنی اسٹوری مجھے مینشن کر دیں، اور انشاءاللہ میں آپ کی اس اسٹوری کو ترتیب وائز کر کے اسے ضرور ریڈ کروں گی۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے بائے، اللہ حافظ۔